بخشی صاحب، ابھی جس طرح کا ذکر ہوا انگریز کی حکومت میں مذہبی آزادی مل چکی تھی، تو میں یہ بھی چاہوں گا کہ یہ بھی بتائیں کہ اس طرح پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مغلیہ سلطنت کے ساتھ اور پھر سکھوں کے دور میں ان کے ساتھ مکمل تعاون کیا، تو انگریز کی جب حکومت آتی ہے، سلطنت انگلیشیا جب آتی ہے، تو اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو آباء و اجداد ہیں، آپ کا جو خاندان ہے، اس کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ آپ کے خاندان نے سنت نبوی کے مطابق وفا کا رشتہ قائم رکھا ہر لحاظ سے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں، دیکھیں انگریز کی حکومت کے دو پہلو ہیں۔ ایک اس کا مذہبی پہلو ہے کہ وہ عیسائی ہیں، جی دوسرا پہلو ان کی حکومت ہے۔ جہاں تک مذہب کا تعلق ہے، سب سے جو بڑا مقابلہ کیا عیسائی کے ساتھ وہ جماعت احمدیہ نے کیا، حضور نے کیا، مباحثوں کی شکل میں، مناظروں کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں، ہر لحاظ سے ان کو میدان میں ہرایا۔ ان کے عقائد توڑ دی، بالکل کثرت سلیب کرتے، ان کے خدا کو مار دیا۔ لیکن جہاں تک ان کا کردار ہے، حکومت کی حکمت عملی، ان کے جو پرنسپل تھے، ان کا آپ نے احترام کیا ہے۔ چونکہ اصل بات یہ ہے کہ حضور نے اس کی 4 وجوہات بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے ان کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہے۔ سکھوں کے دور میں کوئی مذہبی آزادی نہیں تھی۔ شاید آپ کو علم ہو کہ ایک دفعہ ایک بٹالہ کا واقعہ ہے کہ کچھ گائیں ایک مسلمان گھر قریب آ گئیں، ٹھیک، اور اس مسلمان نے انہیں ہٹانے کے لیے تلوار سے کیا تو ایک گائے زخمی ہو گئی۔ اس پر اتنا بڑا ویلا مچایا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس مسلمان کو پھانسی دی جائے۔ بات بہت طول پکڑ گئی، پھر یہ فیصلہ ہوا کہ کم از کم اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جسٹ امیجن کہ اس لوگوں میں کس کا ظلم تھا، مذہب کی آزادی بالکل نہیں تھی۔ پھر ایک اور واقعہ حضور لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک گائے کے ذبح کرنے کے مسئلہ پر 5000 معصوم مسلمانوں کا خون کیا گیا، مسجدوں کو ویران کر دیا گیا، مسجدوں میں لوگوں نے بھنگ پینی شروع کر دی، جانور باندھنے شروع کر دیے۔ تو یہ صورتحال تھی مذہب کی، اذان کی پابندی تھی۔ لیکن پھر جب انگریز آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی کو انگریز نے کہا، اس حکمران نے کہ آپ اذان دو۔ اس نے اذان دی چھوٹی آواز میں، تو اکٹھے ہو گئے لوگ کہ آپ نے اذان۔ پہلے اس کا ایک واقعہ آتا ہے کہ اس نے اذان دی آدمی نے، اور محلے کے ہندو نے شکایت کی، دیکھو جی ہمارا تو کھانا تباہ کرتا ہے، وہ کھانا ہمارا پلید ہو جاتا ہے۔ اس نے بلایا، اس نے کہا کیسے بتاؤ، اذان دو۔ اس نے اذان دی، اس نے کہا تمہارا کھانا خراب نہیں ہوا اس کا؟ تو اس سے انہوں نے بتایا کہ اذان جو ہے ان کو اجازت ہے، اجازت ہے اذانیں دیں، ہر شخص کو مذہبی آزادی ہے۔ پھر حضور فرمایا کہ ایک زمانہ تھا کہ بعض لوگ ترستے تھے کہ ہم بخاری دیکھ ہی لیں کم از کم۔ ان کے زمانہ میں ترقی ہوئی کہ بخاری ہر گھر میں پہنچ گئی، جن کو انٹرسٹ تھا، جن کو محبت تھی ان کتابوں سے۔ تو اس طرح کی جو خوبیاں تھیں۔ مولانا صاحب میں کروں گا اضافہ اس میں بات میں کہ یہ جو بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں تھی، پروفیسر حمید اللہ، ڈاکٹر حمید اللہ وہ آدمی ہے جس نے ضیاء اللہ کی تقریر وہ لکھی تھی جو 15ویں صدی کے موقع پہ اس نے UN میں کی تھی۔ ڈاکٹر حمید اللہ وہ ہے اسلام کا اسکالر، اس میں اس نے لکھا ہوا ہے خطبات باولپور میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ریاست بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، بنیادی بات تو میسج پہنچانا ہے اسلام کا، اور وہ میسج وہاں انگریز موقع فراہم کر رہے ہیں میسج پہنچانے کا۔ بعضوں کا خیال ہے جتنی دیر تک ریاست کا ڈنڈا ہاتھ میں نہ ہو اتنی دیر تک میسج پہنچ نہیں سکتا۔ تو وہ جب وہ مل گئی آزادی آپ کو، آپ اپنا نقطہ نظر موقف بیان کر سکتے ہیں، باقی حساب تو اللہ نے لینا ہے، کیونکہ کیا میسج پہنچ گیا بات ختم ہوگی۔ تو یہ حضرت مسیح موعود کی دوربینی نگاہوں نے یہ تبدیلی محسوس کر لی تھی، اور انہوں نے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو کوششیں تھیں وہ کیں، اور انہوں نے اپنا پورا رول ادا کیا۔ تو جس طرح نجاشی کے دربار میں نجاشی کی حضور تعریف کی، جبکہ وہ عیسائی تھا، مذہب عیسائی تھا۔ پھر چونچہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ من لشکر الناس یشکر اللہ، جس نے بھی آپ سے اچھا سلوک کیا اس کا شکریہ ادا کرو۔ پھر آپ نے اس کا بدلہ بھی چکایا، اس کی تعریف کی، اس کے لیے دعائیں کی، اس کے لیے جلسہ کیا،
اس کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا. اسی سنت کے اتباع میں حضور نے بھی گورنمنٹ تعریف کی ہے اور امداد بھی کی ہے. انگلش گورنمنٹ کی اسی تناظر میں تعریف بھی کی ہے. درست بات ہے. ٹھیک ہے ناظرین کرام، آج کا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آج کے پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ جو بھی دور تھا، جس کی بھی حکومت تھی، حضرت امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام، مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خاندان نے ہمیشہ اس حکومت کے ساتھ وفاداری اور پاسداری کا سلوک ہی رکھا اور ہمیشہ اس کے اچھے پہلوؤں کو اجاگر کیا. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ باوجود اس تمام تر پاسداری اور وفاداری کے، آپ کا اولین مقصد ہمیشہ توحید کا قیام رہا. چاہے جو بھی حکومت ہو، جیسا بھی حاکم ہو، ظالم ہو، عادل ہو، آپ کا اولین مقصد اسلام کا قیام ہی تھا. اور یہ بات کس طرح عمل میں آئی، اس پروگرام کے لیے اس چیز کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. پروگرام کے آخر پہ میں منور احمد خورشید صاحب اور مکرم نصیر احمد حبیب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین کرام اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خاروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفادار